فی الحال ہمیں IMF کی شرائط ماننی پڑ رہی ہیں، ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں، ہر کڑی ان کی شرط ہمیں ماننی پڑ رہی ہے، ہمیں اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات یقین سے کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کہ یہ IMF کا معاہدہ ہو جائے۔ ہم دن رات محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر اب جو عدالت عظمیٰ میں اور پارلیمنٹ میں جو معاملہ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ یہاں پر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ دن رات محنت کریں گے، دن رات کوشش کریں گے آپ کے ساتھ مل کر، اور پاکستان کو ضرور ہم انشاءاللہ قائد اور اقبال کا پاکستان بنا کر دم لیں گے۔ اگر میری زندگی میں یہ سفر، اقبال اور قائد کا سفر ہم شروع کر دیں تو میری روح قبر میں بڑی سکون سے ہوگی کہ جس کے لیے پاکستان بنا تھا، جس مقصد کے لیے، جس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئیں، وہ قربانیاں آج رنگ دکھا رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک فلائی اوور بنا رہی ہے پنجاب حکومت، ایک فلائی اوور بنا رہی ہے وفاقی حکومت، جو امامیہ کالونی کا جو فلائی اوور ہے وہ وفاق بنا رہا ہے، جو شاہدرہ کا جو فلائی اوور ہے وہ پنجاب حکومت بنا رہی ہے۔ ہم دونوں مل کر ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ منصوبے جو کہ کئی سالوں سے تاخیر کا شکار ہوئے، ان کو انشاءاللہ جلد سے جلد مکمل کریں گے۔ جو امامیہ کالونی کا جو فلائی اوور ہے اس کو 18 ماہ لکھا تھا کہ مکمل ہونے میں۔ میں نے کہا کہ شہباز شریف کا تو یہ کام نہیں ہے کہ 18 مہینے، شہباز شریف تو اس سے بہتر ہے کوئی گھر بیٹھ جائے، 18 مہینے میں اگر چیز مکمل ہونی تو پھر کوئی اور آ کے مکمل کر لے۔ ان کو میں نے 3 مہینے دیے ہیں، 3 مہینے۔ یہ بیٹھے ہیں سامنے، بیٹھ جائیں، کیپٹن صاحب بیٹھے ہیں جو سیکرٹری میں، بیٹھ جائیں کیپٹن صاحب بیٹھے ہیں، او بھائی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں کیپٹن صاحب بیٹھے ہیں جو سیکرٹری کمیونیکیشن ہیں، دونوں جو پھول ان کے سر پہ ہیں، یہ چیئرمین بھی ہیں NHA کے اور کیپٹن بھی ہیں، اور تیسرا یہ سیکرٹری بھی ہیں۔ اس کے بڑھ کر ان کو اور کیا ہوتا چاہیے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو 3 مہینوں میں یہ مکمل کرنا ہوگا۔ کائنڈلی ذرا کھڑے ہو، ذرا اپنا چہرہ دکھائیں اس طرف ہو کے، ہاتھ کھڑا کہہ کے 3 مہینے میں زندگی رہی تو بنائیں گے، اب کہہ دیں نا آپ ان کو۔ چل ٹھیک، 3 مہینے میں اس کو مکمل کرائیں گے انشاءاللہ۔ اور بھائی باپ، آپ ذرا اپنا ٹوپ آپ نے بہت لمبا پہنا ہے، بڑی اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، بہت بہت خوب۔ تو دوسرا جو ہے میٹرو کا منصوبہ، وہ بھی اپنا آپ کے لیے ہے، آپ کی ہماری بیٹیوں کے لیے، بچوں کے لیے شاہدرہ، اور تو میٹرو کا منصوبہ جو ہے اس کو یہاں پر کالا کھتائی تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ، کالا شکاکو، سوری، تھینک یو، کالا شکاکو لے کے جائیں گے اس کو، تاکہ یہ جو ٹریفک کا ازدحام ہے یہ ختم ہو، اور اس کے لیے ابھی بیٹھ جائیں، ابھی بیٹھ جاؤ، یہ ازدحام ختم ہو تو اس کو ہم انشاءاللہ کالا شکاکو لے کے جائیں گے۔ یہ میری وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے، اور یہ منصوبے عوام کے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جب 2018 کے الیکشن میں ابھی کئی مہینے پڑے تھے تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، انہوں نے ان تمام منصوبوں پر پابندیاں لگا دی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نون لیگ نہ جیت سکے۔ انہوں نے باقاعدہ بلا کر افسروں کو تنبیہ کی اپنی عدالت میں۔ ہفتے اور اتوار کے دن جو عدالت لگتے تھے وہ کسی یتیم کی درخواست کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے نہیں، کسی بیوہ کو اس کا حق دلانے کے لیے نہیں، کسی ظالم کو اس کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے نہیں۔ یہ بتائیں 56 کمپنیاں یہ لے کے آئیں، یہ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں آپ کہاں سے لے رہے ہیں یہ سرکاری افسران؟ 56 کمپنیاں، میرے بھائی اور بہنوں سن لو، اس واقعہ کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ 56 کمپنیوں میں کون سی ایک کمپنی ہے جس میں میرے خلاف ایک دہلی کی کرپشن ثابت ہوئی؟ اب وہ 56 کمپنیوں کا نعرہ کیوں نہیں لگتا
اور وہ بڑی بڑی تنخواہیں لینے والے افسران کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ وہ صرف پنجاب میں تھی، آج بھی وفاق میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں جو کمپنیاں، جو اچھے افسر کام کرتے ہیں یا لوگ کام کرتے ہیں، ان کو بڑی تنخواہیں ملتی ہیں، ان کا تو ثاقب نثار نے کبھی پوچھا نہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، یہ جو اورنج لائن ہے، اورنج لائن جانتے ہیں نا آپ؟ سفر کیا اس میں؟ کتنوں نے سفر کیا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ کیسا سفر ہے؟ سفر کیسا ہے؟ کیا لگتا ہے اندر بیٹھے ہوئے؟ ہندوستان دلی میں اس طرح کا ان کے یہاں بھی ہے، لیکن ہمارا اورنج لائن دلی سے کہیں بہتر ہے۔ یہ شہر لاہور دلی سے کہیں صاف تھا، یہ شہر لاہور دلی سے کہیں خوبصورت تھا، یہ شہر لاہور دلی سے کہیں سرسبز تھا، لیکن اس کو نظر لگ گئی ان تمام ان لوگوں کی جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ترقی کرے یا نواز شریف دوبارہ آ کر اس ترقی کے سفر کو شروع کرے۔ تو ثاقب نثار نے کیا کیا؟ یہ اورنج لائن یہ چین نے تحفہ دیا تھا پاکستان کو، اور مجھے کہا تھا کہ وزیر اعظم چین نے، جن کا نام پریمیر لی اب ریٹائر ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا تھا یہ، اور پریزیڈنٹ شی نے بھی، کہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بھائی کے لیے تحفہ دے رہے ہیں ہم، پاکستان کے عوام کے لیے، لاہور کے عوام کے لیے۔ پہلے پی ٹی آئی لاہور میں گئی، درخواست دی، 11 مہینے یہاں پر کیس سنا گیا، سننے والی بات ہے، 11 مہینے کیس یہاں پر لگا رہا اورنج لائن کے خلاف، اور جو قابل احترام ججز تھے انہوں نے کرپشن کے حوالے سے ایک لفظ نہیں لکھا، کلین چٹ تھی، 300 صفحے کا وہ فیصلہ آیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی اس میں اپیل میں چلے گئے اسلام آباد سپریم کورٹ میں، یہی ثاقب نثار صاحب نے اس کی پوری پروسیڈنگز کاروائی انہوں نے سنی، اور جب مکمل ہو گئی کاروائی تو 8 مہینے فیصلہ نہ دیا۔ کیوں؟ کہ اورنج لائن مکمل ہو گئی الیکشن سے پہلے، تو یہ تو پھر نون لیگ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ کتنی کم ظرفی ہے، کتنی ایک پست سوچ ہے کہ یہ منصوبہ میرا نہیں تھا، یہ میری قوم کی بیٹیوں کا، بیٹوں کا، نوجوانوں کا، بزرگوں کا، ماؤں کا، مریضوں کا، ڈاکٹروں کا، طالب علموں کا، استادوں کا، ایک بیوہ کا، ایک یتیم کا منصوبہ تھا، جس کے لیے اربوں روپے چین نے ہمیں دیے تھے، اور یہ تاخیر سے جو بنا اس میں اربوں روپے قیمت بڑھ گئی، سود اس کا پڑا، عوام کو اس کا فائدہ نہ پہنچا، اور ثاقب نثار نے اپنی دل کی بڑھاس نکالی۔ اسی طرح پی کے ایل آئی، پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ، جو ڈیفنس میں بنایا ہم نے، اس کو ثاقب نثار نے تباہ و برباد کر دیا، صرف اس لیے کہ اپنے بھائی کو وہاں پر اپنا انچارج لگوانا چاہتے تھے۔ جو لوگ، جو قومیں اس طرح تباہی کا شکار ہوتی ہیں تو پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔